واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، واللاتی اور وہ عورتیں، اللاتی کس کی جمع ہے؟ اللاتی کی، پڑھ چکے ہیں نا. اور وہ عورتیں یأتین جو آئیں یعنی ارتکاب کریں، الفاحشۃ فاحشہ کا، اور فاحشہ سے مراد کھلی برائی ہوتی ہے جسے شرعاً اور عرفاً برا سمجھا جاتا ہے، جانی پہچانی مانی ہوئی، جسے واقعی برائی سمجھا جائے، اور پھر وہ برائی بھی جس کا اثر دوسروں پہ پڑے، یعنی اس سے دوسرے بھی متاثر ہوں، دوسروں کو بھی نقصان ہو. مراد ہے یہاں زنا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ زنا کو فاحشہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے بھی یہاں فاحشہ کا معنی ہم زنا ہی کریں گے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کیونکہ وہ تو کھلی برائی ہے، ایسی برائی جس کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، جسے شریعت نے بھی برائی قرار دیا ہے اور جسے عقل انسانی اور معاشرہ بھی برا سمجھتا ہے. تو واللاتی یأتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو زنا کا ارتکاب کریں. اشارہ ہے یہاں ان عورتوں کی طرف جو کھلے عام زنا کی دکانداری کرتی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرے میں بہت سی برائیاں عام تھیں، اور ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ کچھ پیشہ ور عورتیں جو پیشہ کرتی تھیں وہ اپنے مکانوں پر مخصوص قسم کے جھنڈے یا پرچم لہرایا کرتی تھی، اور جس کسی کو برائی کرنا ہوتی تھی تو شریف عورتیں، خاندانی عورتیں میسر نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے علاقوں میں چلے جاتے، ایسے گھروں میں لوگ چلے جاتے اور وہاں جا کر برائی کا ارتکاب کرتے. اب بھی بہت سے ترقی یافتہ اور بہت سے ایون سو کالڈ اسلامک کنٹریز میں بھی ایسے ایریاز جن کو بعض اوقات ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا ہے، ایسے مخصوص مقامات، مخصوص گھر جو جانے پہچانے ہوتے ہیں کہ وہاں ایسی برائی کی جاتی ہے یا ہو رہی ہے. اور عموماً اس پیشے میں چونکہ عورتیں ملوث ہوتی ہیں، یعنی زیادہ تر یہ پیشہ عورتیں کرتی ہیں، اگرچہ مرد پروسٹیچیوٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زیادہ تر برائی عورتوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں واللاتی جمع کا صیغہ استعمال کر کے عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو برائی کا ارتکاب کریں، اور وہ کھلی برائی یعنی سب کو پتا ہو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اور تمہاری سے مراد یہاں مسلمان عورتیں ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ برائی ناپسندیدہ ہے، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی مسلمان عورت اس کا ارتکاب کرے تو پھر کیا کرو؟ فاستشہدوا گواہ طلب کرو، علیہن ان پر، یعنی ان کے خلاف. کتنے گواہ؟ اربعۃ چار، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان، اور یہ چار مرد گواہ ہوں گے، عاقل ہوں گے، آزاد ہوں گے، یعنی کڑی شرط ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا لفظ تو یہاں لکھا ہوا نہیں، تو مرد کیسے مراد ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ 1 سے 10 تک گنتی میں، انشاءاللہ آپ اس میں عدد اور معدود پڑھیں گے، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں معلوم ہے کہ 1 سے 10 تک گنتی میں اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے. یہاں عدد اربعتن ہے، اربعتن میں تے کس کی ہے؟ مؤنث کی. تو یہ کیا ہے؟ عدد. اور معدود کیا ہے؟ مذکر یعنی رجال. تو 4 مرد منکم تم میں سے، یعنی صاحب عدل ہوں. فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں، کس بات کی؟ کہ انہوں نے اس زنا کا ارتکاب ہوتے خود دیکھا ہے، یعنی صرف وہ یہ نہ کہیں کہ یہ جگہ مشہور ہے اس کام کے لیے، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی. گواہی یہ ہے کہ انہوں نے اس برائی کو بالفعل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اپنے آخری درجے پر. قرائن سے بھی یہ گواہی ثابت نہیں ہوگی
کہ کسی ایک مرد عورت کو کسی کمرے میں کسی نے پایا یا دیکھا یا بے لباس بھی ایون دیکھا تو بھی گواہی ثابت نہیں ہوگی. گواہی ثابت ہوگی اس وقت جب 4 مردوں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے اس درجے پہ کسی کو دیکھا ہو اور وہ بھی ایک نہیں 4 نے دیکھا ہو تو پھر یہ وہی برائی ہو سکتی ہے جو کھلے عام کی جا رہی ہو، یعنی جس کا اثر پھر دوسروں پہ بھی پڑ رہا ہو. ایز لانگ ایز برائی کہیں بند ہے، دبی ہوئی ہے تو خدا پہ معاملہ ہے. لیکن اگر سزا دینا ہے یا کوئی الزام ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے پھر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. محض وہم و گمان پہ یا اسکینڈلز مشہور کر کے یا محض ظاہری باتوں پر الزام ثابت نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے زبان کھولی اور کسی پہ الزام لگایا اور اس کے ساتھ 3 اور نہ ہوئے تو اس صورت میں اس کو پکڑ کے اس کی پیٹھ پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو قذف کہتے ہیں. خواہ اس نے مثلاً ایک شخص نے دیکھا اپنی آنکھ سے اور وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اسے حق نہیں کہ وہ منہ سے بول کے کسی کو کہے کہ میں نے فلاں کو ایسے اور ایسے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ 4 مردوں کے سوا گواہی ثابت نہیں ہوتی. اور یہ اتنا سخت سٹینڈرڈ یا کرائیٹیریا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ایک عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، اور عورت کی عزت پھر اس کے خاندان کی عزت بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد سزا بھی ہے، حد ہے. ابتدائی آیت میں حد تو نہیں تھی، لیکن بعد میں سورۃ النور جب نازل ہوئی تو اس میں حد بتا دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی خواہ مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. کیونکہ سزا بہت سخت ہے، اس لیے گواہی بھی پھر بہت مضبوط قسم کی ہونی چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کیونکہ عورت عموماً کمزور ہوتی ہے تو پھر اگر یہ آسان کر دیا جاتا معاملہ تو پھر ہر ایک جس کو پٹوانا چاہتا اٹھ کے اس کے خلاف الزام لگاتا اور اپنی بڑاس نکال لیتا یا اپنی دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا. لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. تو کیا کہا؟ فَإِن شَهِدُوا. اب شہدو کا صیغہ بھی کیا بتا رہا ہے کہ وہ مرد ہیں گواہی دینے والے. فَأَمْسِكُوهُنَّ. تو روک لو ان کو. فِي الْبُيُوتِ. گھروں میں. یعنی اگر وہ کسی ایک خاص گھر میں جا کے یا کسی خاص مقام پہ جا کے برائی کا ارتکاب کرتی ہیں تمہارے گھر کی عورتیں، تو پھر ان کو وہاں جانے سے روک لو، بلکہ ان کا باہر نکلنا بند کر دو. حبس فی البیت ہے یہاں، گھر میں قید. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. گھر میں رکھو. کب تک گھر میں رکھو؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ. یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یعنی ملک الموت آئے اور جان لے جائے. اس جان کے نکلنے کے بعد وہ آزاد ہیں، ورنہ اس وقت تک گھر میں ہی رہیں گی. او یا پھر یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن ان عورتوں کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، یعنی اس قید دوام سے، اس لائف ٹائم پریزنمنٹ سے جو گھر کے اندر ہی ہوگی، اس سے نکلنے کا کوئی اور راستہ یا صورت بنا دے. اور وہ صورت کیا تھی؟ یہی صورت النور کا حکم نازل ہونا، جس میں کیا تھا کہ 100 کوڑے لگانے کے بعد چھوڑ دو، پھر گھر میں قید رکھنے، کسی جیل خانے بھیجنے کی ضرورت نہیں. اسلام میں سزا کا تصور کیا ہے کہ نمبر 1، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. محض کسی کی ایک ٹیلی فون کال پہ یا کسی کے رومر پھیلانے پر کسی کو پکڑ کے کوئی سزا نہ دی جائے، بلکہ گواہ لائے جائیں، گواہ بھی عادل ہوں اور ان کی مخصوص شرائط ہیں. اگر وہ گواہی دیں، سزا دی جائے اور چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد کوئی تانا بھی نہ دے ان کو، جو سزا بھگت چکے تو سزا پانے کے بعد پھر کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. ان کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھی کوئی برائی نہیں کر سکتا. ایک شخص پر حد جاری ہوئی مدینہ میں، تو اس کے بارے میں کچھ لوگ سفر میں بات کر رہے تھے، یعنی جیسے عموماً لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ فلاں فلاں جرم میں پٹ گیا، فلاں یوں سزا پا گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے یہ بات سن کر. فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ پہ بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے. ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، قصور کیا ہے، لیکن قصور کے بعد جب توبہ کر لی، معافی مانگ لی، حد جاری ہو گئی، اب وہ ویسے ہو گیا جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں. یعنی اسلام میں یہ تصور نہیں کہ مجرم کو ساری زندگی بند کر کے اس کے جرم کو اور پختہ کر دو یا اسے اور مجرموں کے بیچ میں چھوڑ دو کہ وہاں پر اور زیادہ پکا مجرم بن کے نکلے، یا یہ کہ ساری زندگی وہ ایک گلٹ میں رہے، یا یہ کہ ساری زندگی وہ ایک عذاب جھیلتا رہے. نہیں، ہر بڑے گناہ کے لیے جس پر حد جاری کرو اور اس کے بعد آزاد کر دو، چھوڑ دو، اور نہ کوئی تانا دے، نہ اس کے خلاف کوئی بات کرے، اور اسے پھر دوبارہ سے معاشرے کے اندر ایک باعزت شہری کے طور پر جینے کا حق دیا جائے. یہ ہے اسلام میں مجرم کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ. تو یہاں پر ابتدائی حکم ہے یہ کہ زنا کے کیس میں جب 4 لوگ گواہی دے دیں تو کیا کرو، عورتوں کو گھر سے نہ نکلنے دو، کیونکہ گھر سے نکلنے سے خرابی ہو رہی ہے، وہ راستہ بند کر دو. لیکن اس کے بعد جب اللہ نے راستہ بنا دیا، یعنی حد کا حکم آ گیا جو سورۃ النور میں تھا، تو پھر کیا ہے، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یعنی اس آیت سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر انسان غلطی کرے تو اس کو سزا دی جائے تاکہ وہ غلطی سے باز آئے، توبہ کروائی جائے. لیکن سزا دینا اگر مقصود ہو تو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں، گواہ لائے جائیں، مقررہ سزا دی جائے، اور اس کے بعد انہیں پھر سے دوبارہ مین سٹریم میں شامل کر لیا جائے. یعنی کچھ لوگوں کو محض مجرم کی حیثیت سے ساری زندگی مجرم بن کے رہنے کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے. واضح؟ اور رجم جو ہے، شادی شدہ عورت یا مرد اگر اس جرم میں ملوث پایا جائے تو اس کے لیے ہے. عام کوڑے مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، سزا اور تکلیف ضرور ہے لیکن اس میں مرنا نہیں، مرنا ہے رجم کی سزا میں. ٹھیک ہے؟ تو سبیلہ سے مراد یہاں حد ہے، حد زنا. اور حد زنا 2 طرح کی ہے. نمبر 1، اگر کوئی کنواری لڑکی یا کنوارا لڑکا یہ جرم کرے تو ان دونوں کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے پھر رجم ہے. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی. یعنی ابتدا میں رجم کا حکم قرآن میں موجود تھا. رے جیم میم، رجم کا مطلب پتھر مارنا، سنگسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ابتدا میں اس پر آیت موجود تھی، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی. ناسخ و منسوخ پہلے سپارے میں آپ نے پڑھا ہے، اور اس وقت میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو. بعد میں یہ آیت منسوخ التلاوت ہو گئی، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی لیکن حکم باقی رہا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا. رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو یہ بخاری میں حضرت عمر کی روایت موجود ہے. اور وہ آیت جو پڑھی جاتی تھی پہلے اور پھر نہیں پڑھی جاتی لیکن حکم باقی ہے، وہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. لیکن اب یہ منسوخ التلاوہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر حد جاری کی؟ ماعز اسلمی پر اور قبیلہ ازد کی ایک عورت غامدیہ پر. ٹھیک ہے؟ غامدیہ عورت کا نام تھا اور ماعز اسلمی مرد کا نام تھا، جو دونوں شادی شدہ تھے اور ان سے یہ جرم ہوا تھا، تو ان دونوں کو سنسار کیا گیا تھا.